بسم اللہ الرحمن الرحیم. معطا امام محمد. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الوضوء من المزی، یعنی کہ مزی کے نکلنے پر وضو کرنا. یعنی مزی جو ہے وہ ناقض وضو ہے. اب مزی جو ہے وہ ہوتی کیا ہے، یہ پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے کہ یہ ایک پتلا مادہ ہوتا ہے سفید کلر کا، اور جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرتا ہے، یعنی صحبت کا ارادہ کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اس وقت جو انزال ہوتا ہے، جو شہوت جس سے ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھتی ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے. تو اخبرنا مالکن. اب منی اور مزی اس کا فرق ویسے آپ پڑھ چکے ہیں. منی سے جو ہے وہ غسل لازم ہو جاتا ہے، جبکہ مزی سے جو ہے وہ وضو جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، یعنی یہ ناقض وضو ہے. مزی اور قضی، یہ اس طرح سے ہے کہ مزی جو ہے وہ مرد کی طرف جو نسبت ہوگی اس کو مزی کہا جائے گا، اور عورت کی طرف جو اس طرح کا پانی نکلے گا اس کو قضی کے حکم میں کہا جاتا ہے. اخبرنا مالک، کہ ہمیں جو ہے وہ مالک نے خبر دی ہے. اخبرنی سالم، کہ مجھے جو ہے وہ سالم ابو النضر نے خبر دی، اور وہ عمر بن عبید بن معمر تیمیشی کے غلام ہیں. وہ سلمان بن یسار سے روایت کرتے ہیں، اور وہ مقداد بن اسود سے روایت کرتے ہیں. انا علی ابن ابی طالب، کہ بے شک حضرت علی ابن ابی طالب نے امرہ ان کو حکم دیا، ان یسأل، یہ کہ وہ سوال کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان الرجل، ایسے شخص کے بارے میں، اذا دنا، جب وہ قریب ہو، من اہلہ، اپنی زوجہ کے، یعنی اپنی گھر والی کے، اہلیہ کے، فخرج منہ، پس نکلے اس سے، المزی مزی، ماذا علیہ، کیا ہے اس پر، فإن عندی، پس بے شک میرے پاس، ابنتہ، ان کی بیٹی ہیں، وَأَنَا أَسْتَحْيِي، اور میں حیا کرتا ہوں، ان أَسْأَلَهُ، یہ کہ میں آپ سے ایسا سوال کروں. یعنی حضرت علی بن ابی طالب نے یہ بات کیوں کسی اور سے کہی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، اس لیے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ، وہ ان کی زوجہ تھیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا داماد ہوں، تو مجھے اس چیز کی حیا آتی ہے کہ میں ان سے اس بارے میں سوال کروں، تو آپ اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں. فقال المقداد، پس مقداد یہ بیان فرماتے ہیں کہ فسألتہ، پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا. فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وجد، جب پائے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ذالک، ایسا، فلیندہ، پس چاہیے کہ وہ چھڑک دے، فرجہ، اپنی شرمگاہ پر، ولیتودع، اور پس چاہیے کہ وہ وضو کرے، وضوءہ، اس کا وضو، للصلاۃ، نماز کے لیے. لیکن یہاں پر بھی ایک چیز اور تھوڑی سی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے جو پچھلا ٹاپک پڑھا تھا جس میں بچے اور بچی کے پیشاب کا حکم تھا، نابالغ بچے کے، یعنی 2 سال سے پہلے جو کھانا پینا بھی نہیں کرتا، وہاں پر ہم لوگوں نے لفظ ندح کا معنی جو ہے وہ دھونے کے حکم میں ہی پڑھا تھا، چھڑکنے کے معنی میں نہیں پڑھا تھا. اب بعض علماء جو اس میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر خالی پانی چھڑک دیا جائے، تو اس کی ایک وضاحت تو یہی ہوگی تھی کہ اگر پانی چھڑکا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے نجاست اگر تھوڑی جگہ پڑتی ہے تو وہ تو نجاست پھیل جائے گی اور زیادہ. تو یہاں پر ندح کا جو لفظ ہے وہ اصل میں دھونے کے لیے آیا ہے، کہ ظاہر سی بات ہے شرمگاہ پر پانی چھڑکنے سے تو مزید صاف نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ اس کو دھو لو. تو ندح میں اور غسل میں، یعنی دھونے میں، ان دونوں میں فرق صرف اتنا آ جاتا ہے کہ غسل سے مراد جو ہے وہ بہت زیادہ دھونا بھی ہو سکتا ہے، 2 سے 3 دفعہ دھونا، یعنی مبالغے کے ساتھ جس کو کہا جاتا ہے زیادہ پانی استعمال کر کے دھونا. اور ندح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے پانی کے ساتھ، جس سے جو ہے وہ صرف اور صرف نجاست ختم ہو جائے، اتنا پانی بھی استعمال کرنا جائز ہے. یعنی اس سے، اور پھر آگے مزید وضاحت آگے کہ تم اپنی نماز کی طرح کا پھر وضو کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وضو شرعی لازم ہو جاتا ہے، تو یہ وضو کو توڑنے والی اشیاء میں سے مزید ایک ہے. اور پھر جب پچھلا ٹاپک پڑھے تھے آئی تھنک نکسیر والا، تو وہاں پر میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی بھی تھی کہ جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، اور ایک اور روایت بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ دوران نماز نکسیر آ جائے، یا قے آ جائے، یا پھر اس کو مزی آ جائے، یا پھر اس کی ریح یعنی ہوا خارج ہو جائے، تو اس صورت میں جو ہے وہ جائے اور جا کر جو ہے وہ دوبارہ وضو کرے، اور پھر واپس آ کر اپنی نماز کی بنا کرے، اگرچہ اس نے کسی سے اگر اس نے جو ہے وہ کسی سے کوئی کلام نہ کیا ہو. تو اس وہاں سے بھی یہ بات وضاحت ہو جاتی ہے کہ مزی جو ہے وہ ناقض وضو ہے، اور یہاں پر بھی جو یہ روایت موجود ہے اس سے بھی یہ بات جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. اخبرنا مالک، ان کے مالک نے ہمیں خبر دی، اخبرنی زید بن اسلم، کہ مجھے زید بن اسلم نے خبر دی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان عمر بن خطاب، کے بے شک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قالا، بیان فرمایا، انی، بے شک میں، لاجدہ، اس کو پاتا ہوں، یعنی اس منی کے نکلنے کو، یتحدر، کہ گویا کہ نکل رہے ہیں، منی، مجھ سے، مثل الخریزۃ، موتیوں کی مانند. فاذا وجد، پس چاہیے کہ پائے، احدکم، تم، فاذا، پس جب، واجدہ، پائے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ذالک، ایسا، فلیغسل، پس چاہیے کہ وہ دھو لے، فرجہ، اپنی شرمگاہ کو، ولیتودع، اور چاہیے کہ وضو کرے، وضوءہ للصلاۃ، اپنی نماز کی طرح کا وضو. قال محمد بیان فرماتے ہیں کہ وبہذا، اور اسی بنیاد پر، ناخذ، ہم لیتے ہیں، یغسل،
یعنی اس بات کو اختیار کرتے ہیں، اس بات کو لیتے ہیں کہ یغسل وہ دھوئے گا موضع المزی اپنی اس مزی کے مقام کو، یعنی جہاں جہاں پر مزی لگی ہوئی ہے اس تمام جگہ کو وہ دھو لے، ویتودع اور وہ وضو کرے وضوءہ للصلاۃ جس طرح وہ نماز کا وضو کرتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ یعنی اس صورت میں کیا ہے کہ تمام علماء اس بارے میں جو ہے وہ اتفاق ہے ان کا، اور اس بارے میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے یا صحبت کا ارادہ کرتا ہے تو اس صورت میں اگر اس سے مزید خارج ہوتی ہے تو وہ اس کے وضو کو توڑ دے گی۔ اگر جو ہے وہ اب بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کرتا تو پھر اس پر وضو لازم ہوگا، اگر وہ صحبت کر لیتا تو پھر تو غسل لازم ہو جائے گا۔ تو یعنی مزی جو ہے وہ ناقض وضو میں سے شمار کی جاتی ہے، تمام علماء کا اس میں جو ہے وہ اتفاق ہے۔ ہاں ایک صورت میں تھوڑا سا امام مالک وہ ایک جزوی مسئلہ ہے کہ جس کے بیچ میں ان کا تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے کسی شخص کو مزی نکلتی ہے نا تو اس صورت میں اس پر وضو جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا، اس کو وہ محض جو ہے وہ اس جگہ کو بس دھو لے تو وہ کفایت کر جائے گا۔ لیکن باقی علماء اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو، اگر تو اس کو اکثر ایسا نہیں ہوتا، یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا تو پھر اس صورت میں وہ اس کے وضو کو توڑنے والی شمار ہوگی اور اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن ہاں اگر اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تو بکثرت اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہو، یعنی بہت زیادہ اس کو مزید جو ہے وہ اس کا خروج ہوتا رہتا ہو، موتی کی طرح کے قطرے نکلتے رہتے ہوں، تو پھر اس صورت میں اس کا حکم کیا ہوگا کہ یا جیسے عورتوں میں بھی ہوتا ہے لیکوریا جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کو ہوتا رہتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ معذور کے حکم میں ان کو شمار کر دیا جائے گا۔ اور معذور شخص کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کا تھوڑا سا اختلاف ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ایک نماز کا وقت داخل ہو اس وقت میں اگر کوئی مرد یا عورت جو وہ معذور ہے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی حکم کی وجہ سے، تو اس صورت میں وہ وضو کر لیں گے تو اگلی نماز کا وقت جب تک داخل نہیں ہوگا ان کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی معذور شخص ہے، یعنی جس کی مسلسل نکسیر بہہ رہی ہے یا اس کو جو ہے وہ لیکوریا ہے یا اسی طرح کی کوئی بھی پیشاب کے قطرے اس کو مسلسل آ رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر اس نے نماز کی نیت سے وضو کیا تھا تو اس کی صرف اور صرف نماز ہی ادا ہوگی، اگر وہ قرآن کی نیت سے کرے گا تو صرف قرآن ہی وہ پڑھ سکے گا، یعنی اس کے علاوہ وہ اس وقت میں کوئی اور عبادت نہیں کر سکے گا۔ یہ تھوڑا سا ان میں اختلاف آ جاتا ہے جو آئی تھنک آپ شاشی میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اگلی جو روایت ہے وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ جس کو بکثرت ایسا ہوتا ہو تو پھر وہ کیا کرے، وہ معذور کے حکم میں ہوگا۔ اخبرنا مالک ہمیں مالک نے خبر دی، اخبرنا سلط بن زیید کہ وہ سلط بن زیید سے ہمیں خبر دی انہو سأل سلمان بن یسار کہ انہوں نے جو ہے وہ سلمان بن یسار سے سوال کیا ان البللی ایسی تری کے بارے میں یجدہ کہ وہ اس کو پائے، فقال پس انہوں نے کہا ان دہ کہ تم اس کو دھو لو، ما تحت ثوبک جو تمہارے کپڑے کے نیچے ہے، ولہ عنہ اور اس سے غافل ہو جاؤ۔ قال محمد بن فرماتے ہیں وبہذا اور اسی بنیاد پر ناخذ ہم لیتے ہیں اذا کثر کہ جب کثرت ہو جائے ذالک اس چیز کی من الانسانی انسان سے، وادخل الشیطان اور اس کو داخل کرے شیطان علیہ اس پر فیہ الشک کا اس میں شک کو، تو یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قول ہے، یعنی اگر کسی کو کثرت سے ایسا ہوتا ہو اس کو بار بار یا پھر شک پڑتا ہو تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ وہ معذور کے حکم میں ہوگا اور پھر ہر نماز کے لیے جو ہے وہ تازہ وضو کرے گا، یعنی یہ اس صورت کا یہاں پر مسئلہ بیان کیا گیا۔